کراچی میں لوگوں کی زندگیاں بچانے والا خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ کورونا کا شکار ڈاکٹر فرقان علاج کے لیے در در بھٹکتا رہا۔ وینٹیلیٹر کی کمی کے باعث کسی ہسپتال نے داخل نہیں کیا۔ اہل خانہ کا الزام، اہلیہ بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا اظہار افسوس، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ پابندی کا شکار عوام کے لیے خوشخبری، وفاق کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے اشارے۔ حکومت کی بہتر حکمت عملی کے سبب ملک میں خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے۔ معاشی عمل تیز کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا بڑا بیان۔ عمران خان نے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ملاقات میں کہا، مشکل حالات میں عام آدمی تک فوری ریلیف پہنچانا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ نادرا نے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے دفاتر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ خصوصی ہدایات جاری، شہری نادرا دفاتر آنے سے پہلے معلومات کے لیے نادرا کال سینٹر پر کال ضرور کریں۔ احتیاطی تدابیر لازمی قرار۔ اور پاکستان کرکٹ میں ایک بار پھر فکسنگ کی گونج، گڑے مردے اکھاڑے جانے لگے۔ جسٹس قیوم رپورٹ کے پہلے گواہ سرفراز نواز بول پڑے، کہا جسٹس قیوم کمیشن کو بتایا تھا کہ 99 کے ورلڈ کپ میں میچز فکس تھے۔ ایک میں جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ایلیٹ کلاس نے، اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن لگا دیا، اور جو 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے خود دوبارہ خطاب کیا، جو بات کی تو اس میں لاک ڈاؤن کی اہمیتیں بتا رہے تھے کہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ دوہرا تضاد ہے، یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جس کی طرف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بالکل ہے کہ آپ میڈیا اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کی تعریف کی جو ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی بات کرتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ایک جملہ اپریسیشن کا سندھ گورنمنٹ کے لیے نہیں کہا۔ دیگر ان کے رہنماؤں نے کبھی جب آپ لوگوں نے زیادہ بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن فالو سب چیزیں وہی ہوئیں جو سندھ گورنمنٹ نے کی، ہر جگہ پہ یہ چیزیں کی گئیں۔ لاک ڈاؤن جب ہوا تو پورے ملک میں ہوا، 2 دفعہ اس کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی۔ بعد میں جو آج بھی جس پر لاک ڈاؤن کے اوپر عمل ہو رہا ہے، وہ 9 مئی کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی کہ ہم نے کوئی کی تھی۔ ہم نے ظاہر ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اور مزید پراپر لاک ڈاؤن چاہ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن پہ صحیح طور پر عمل ہو رہا تھا، لیکن جب اس طرح کے میسیجز آئیں گے، سگنلز آئیں گے، تو پھر اس میں لوگ بھی اس کو اتنا بہتر طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم انفورسمنٹ کتنی بھی کر لیں، جب تک لوگ اس بات پر نہیں عمل کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی بڑا سیریس ایشو ہے اور ایسا نہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حقیقت نہ بتائیں کہ یہ وائرس کتنا پھیل رہا ہے تیزی سے اور کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ڈرا رہے ہیں۔ اور اگر آپ خود بھی کہیں کہ لوگ احتیاط برتیں، گھروں پہ رہیں، اور انہیں کہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کی ذہنی حالت پر شک کریں گے۔ ہمیں تو ہے ہی، ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ بھی کہیں گے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں پہ رہیں، احتیاط کریں، محتاط رہیں۔ تو یہ ان کی ذہنی سوچ کی جو عکاسی ہے، یہ ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آ کر بڑے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا،